بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میرا نام عبد القدوس ہے اور میرا تعلق چھتر پانی جو کہ مری کے قریب علاقہ ہے وہاں سے ہے۔ GHQ راولپنڈی سے محسوس فوجی جہاز C-130 کے ذریعے 1967 میں ڈھاکہ EME ہیڈ آفس پہنچا۔ وہاں سے آگے ہمارا تبادلہ جیسور کر دیا گیا۔ پہلی نظر میں مجھے وہاں کی کوئی چیز پسند نہ آئی۔ وہاں کے موسم میں چپچپاہٹ، مچھروں، کھٹملوں اور جونکوں کی بغتات مغربی پاکستان سے نئے آنے والوں کے لیے اکتاہٹ بے چینی کا باعث بنتی تھی۔ جس فوجی بیرک میں ہماری رہائش تھی وہاں 95% نفری مقامی بنگالیوں کی تھی۔ مجھے ان کے حلیے اور لباس سے کوفت ہوتی تھی۔ ان کی تنگ نظری کی وجہ سے ہم چند مغربی پاکستان کے فوجی اہلکاروں نے اپنا علیحدہ سے گروپ بنایا ہوا تھا۔ نیز ہم مغربی پاکستان والوں کی تعداد بمشکل 7 سے 8 ساتھیوں پر مشتمل تھی۔ اگرچہ اس بیرک میں میری تمام ساتھیوں سے علیگ سلیگ تھی، لیکن وحید قریشی نامی سپاہی جس کا تعلق مندرہ ضلع راولپنڈی سے تھا، اس سے میری دوستی بہت ہی زیادہ حد تک بڑھ چکی تھی، یہاں تک کہ میری اور اس کی دوستی پورے بیرک میں بہت مشہور ہو گئی تھی۔ وحید قریشی در حقیقت میری فطرت اور پسند کے عین مطابق تھا۔ وہ بے حد کم کو سنجیدہ اور کتاب دوست ہونے کے علاوہ کام سے کام رکھنے والے کے علاوہ دل کا بہت صحیح تھا۔ وہ اکثر اتوار یا جمعے کے دن مجھے بازار لے کر جا کر میری بہت خاطر تواضی کرتا تھا۔ ہم اس روز خاص طور پر جیسور کے اکلوتے بازار میں جا کر ناریل، اناناس وغیرہ اور کٹہل کا حلوہ لازماً کھاتے تھے۔ ڈیوٹی کے بعد ہم زیادہ تر وقت اکثر اگٹھے گزارتے، یعنی کھانا پینا ہم نہ صرف ساتھ ہی کرتے، ہم دونوں ایک دوسرے کے نہ صرف گہرے دوست تھے بلکہ ہمراز بھی تھے۔ وحید قریشی کے زیر مطالعہ کتب میں جہاں دیگر موضوعات کا ذخیرہ تھا، وہاں چند کتب بڑی پر اسرار اور جادوئی موضوعات پر بھی مشتمل تھی، جن کو میں نے اس سے مانگ کر پڑھنے کی کوشش بھی کی تو اس نے دینے سے انکار کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو یہ کتابیں مجھے کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ میرے اس سوال پر اکثر وہ ٹال دیتا تھا۔ اس کی یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک جمعے کے دن ہم نے اگٹھے جیسور کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں مسجد سے سیدھا لالا کے مشہور ہوٹل پر لے کر جاؤں گا، وہاں پہلے سے کھٹل سبزی کھائیں گے۔ مجھے بھی لالچ آ گیا، کیونکہ جمعے کے دن ہمیں فوجی لنگر سے چنے کی پتلی دال ملا کرتی تھی۔ بہرحال میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے سب سے پہلے سائیکل رکشے کو مسجد کے قریب روکا، پھر مجھے رکشے میں لے کر بیٹھا تو میں نے پوچھا یار کدھر جا رہا ہے؟ تو وہ بولا چند منٹ کی بات ہے، مجھے ایک ضروری کام ہے، وہ ذرا کر لوں، پھر لالا کے ہوٹل جا کر پیٹ پوجا کریں گے۔ میں بھی اس کی بات سن کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے رکشے کو ایک ویرانے میں رکنے کو کہا تو رکشے والے نے بھی حیرانگی کے عالم میں کہا جی ادھر روک دوں، لیکن یہ جگہ بہت ویران ہے، آپ یہاں رکیں گے؟ جی ادھر روک دے۔ اس نے رکشے والے سے کہا اچھا جی جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے رکشے کو روکا۔ میں بھی حیرت کے عالم میں وحید کو دیکھ رہا تھا کہ اس ویرانے میں اسے کیا کام پڑ گیا۔ بہرحال میں خاموشی سے سوچنے لگا کہ آگے دیکھوں ہوتا ہے کیا۔ وحید نے مجھ سے کہا یار تو چند منٹ ذرا اس درخت کے نیچے انتظار کر، میں ابھی آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وہ میرے بولنے سے پہلے ہی تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ وہاں آدم نہ آدم کی ذات، رکشے والا بھی اس عجیب ڈراونے ماحول سے جان چھڑا کے بھاگ گیا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں بھی تیزی سے وحید کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مجھ سے بہت آگے جا رہا تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے آہستہ آہستہ آ رہا ہوں۔ اس ویرانے میں ایسا مقام آیا جہاں ویرانے کے بالکل عین سامنے بڑی سی دیوار تھی، جو کہ غالباً کسی اسکول یا کسی سرکاری عمارت کی ہوگی۔
وہ اس دیوار کے سامنے بڑے عجیب انداز سے خاموشی سے ساکت کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں اس طرح بند کی جیسے کسی پرانے تصویر یا بدھ مذہب میں گوتم بدھ اس کے محسوس انداز میں تپسیا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے نہ جانے کی زبان میں کوئی عبارت پڑھنا شروع کی اور پھر یکدم خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اس عمل میں تقریباً 4-5 منٹ تک ساکت رہا، پھر اس نے اپنی آنکھیں جھٹکے سے کھولی۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھی حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اس کی اس ناقابل یقین پر اصرار حالت کا مشاہدہ کرتے ہوئے خود بھی خوف سے لرزنے لگا۔ اس نے خلاف توقع مجھے اپنے قریب دیکھا تو شدید غصے کے عالم میں مجھے ڈانٹتے اور چلاتے ہوئے کہا، تو میرے پیچھے کیوں آیا؟ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ اس درخت کے نیچے ذرا رک کر میرا انتظار کر، لیکن تو نے میرا کہا نہیں مانا۔ وحید بھائی، میں دراصل اس ویرانے میں ڈر گیا تھا اور دوسرے میں کچھ بولتا کہ آپ تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ پہلے تو اس نے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھا، لیکن بعد میں شانت ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار مجھے معاف کر دے، میں نے خامخواہ تجھے ڈانٹ پلا دی، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وحید سے میں نے سوالیہ انداز میں استفسار کیا تو اس نے ایک لمحے کو توقف اختیار کیا اور کچھ سوچنے کے بعد گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ تو نے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے تو مجھ سے وعدہ کر کہ یہ بات کسی اور سے کہے گا نہیں۔ یہ میرا ایک اہم راز ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں اس کے اعتماد کا آدمی ہوں تو اس نے مجھ سے کہا، پہلے تو میں تجھے اپنے وعدے کے مطابق لالا کے ہوٹل سے بہترین لنچ کرواتا ہوں، اس کے بعد تجھے اپنا ایک خفیہ اور اہم راز بتاؤں گا۔ میری آتش اشتیاق بھڑک اٹھی۔ میں نے اسے کہا، پہلے تو مجھے بتا اصل معاملہ کیا ہے۔ میں تجھے یہ بات آرام اور سکون سے بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم کھانا کھائیں گے۔ اس وقت میرے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ مجھے لالا کے ہوٹل لے گیا، وہاں ہم نے خوب سیر ہو کے لنچ کیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں تجھے زندگی کا ایک ایسا راز بتا رہا ہوں جس کی اصلیت کا سن کر تجھے یقین نہیں آئے گا، لیکن میں تجھے تیری آنکھوں سے ایک بہت بڑی عجیب چیز دکھلاؤں گا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اگر تجھ میں ہمت ہے تو تجھے تیرے سوال کا جواب سامنے آ جائے گا، لیکن تو نے اپنے دل کو تھام کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں سیدھا اس مقام پر سائیکل رکشے کے ذریعے پہنچے۔ اس نے مجھے ایک محسوس جگہ کھڑے ہو کر کہا، اس دیوار کو غور سے دیکھو اور جب میں پڑھوں اسے تم بھی دہرانا، اور پھر جو چیز بھی تجھے نظر آئے تو گھبرانا نہیں، میں تیرے پیچھے ہوں۔ بہرحال میں نے ہمت کو یکجا کیا اور خوف و تجسس کی آمیزش کے جذبے کے ساتھ اس دیوار کی جانب بغور دیکھتا رہا۔ وہ اپنے منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ میں کافی دیر تک دیوار کی جانب دیکھتا رہا، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے فوراً اپنا عمل بند کیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، ابھی جو چیز میں تجھے دکھلانا چاہتا تھا وہ تجھے دیوار میں نظر آنے والی تھی، لیکن تو نے درمیان میں بول دیا۔ اب مجھے یہ عمل پھر سے دہرانا پڑے گا۔ تو آرام اور صبر سے صرف دیوار کی طرف دیکھ، اور اگر اب تو نے مجھے ڈسٹرب کیا تو میں تجھے تھپڑ مار دوں گا۔ اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ میں دوبارہ غور سے دیوار کی جانب دیکھنے لگا۔ 7-8 منٹ مسلسل دیوار کی طرف دیکھنے پر واقعی ایک نسوانی صورت نمایاں طور پر نظر آئی۔ بال کھلے لہراتے ہوئے، نقش دلکش اور انتہائی سحر انگیز تھے، لیکن یکدم ایک دھماکے سے میری نظروں سے وہ غائب ہو گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر واقعی میری گھگی بن گئی تھی۔ یہ تو کوئی بہت خوبصورت پر اسرار مخلوق کی لڑکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں تم نے صحیح پہچانا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یار چل، اب دیر ہو رہی ہے، بیرک میں رات کے وقت میرے پاس آنا۔ رات ہوئی تو میں اس کے پاس خصوصی طور پہ پہنچ گیا اور اس سے پرتجسس انداز میں دیوار کے قریب نظر آنے والی ماورائے حسینہ کے متعلق پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو تو مسکرایا اور مجھے شدید نیند کے غلبے کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ دوسری صبح پورے بیرک میں خبر مشہور ہو گئی کہ وحید قریشی کی آؤٹ آف ٹرن ترقی ہو گئی اور اسے 1 سال کی بنیادی تنخواہ کے برابر بقیہ بھی مل گیا ہے۔ مجھ سمیت بیرت کے تمام فوجی اہلکار وحید کی قسمت پر رقص کرنے لگے۔ اس نے دراصل اپنی پروموشن کے لیے ہیڈ آفس میں اپلائی کیا ہوا تھا۔ وہ خلاف توقع منظور ہو گئی۔ اس کا رکا ہوا اور مشکل ترین کام
ہو گیا تھا۔ یہ راز میں ہی جانتا تھا کہ وحید قریشی جادو ٹونا اور عمل کرنے والا شخص ہے، لیکن کیونکہ میں نے اسے زبان دی ہوئی تھی اس لیے میں اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ اس دوران جونیئر کمشنر کے لیے ڈھاکہ میں چند پوسٹیں آئی۔ ہماری کور کے تقریباً 200 لوگوں نے اپلائی کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وحید قریشی اس اسکیم میں سلیکٹ ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر قسمت کا دھنی رہا، یعنی وہ سپاہی رینک سے نکل کر براہ راست سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گیا۔ ہم سب پے در پہ اس کی کامیابیاں دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ کئی بار لوگوں نے اس کا راز اس سے جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت چالاکی سے بات ٹال جاتا تھا۔ وہ تھا تو میرا گہرا دوست، مگر افسر بننے کے بعد بھی وہ بالکل نہ بدلا۔ مجھ سے اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، جیسا کہ سپاہی دور میں تھا، ذرا بھی مغرور نہ ہوا تھا۔ وہ بدسور مجھے ہر اتوار اور جمعے کے دن لالا کے ہوٹل میں کھانا کھلاتا، لیکن حسب معمول ان دنوں بھی اس دیوار کے پاس جا کر اپنی محبوبہ سے ضرور ملتا۔ میں ایک دن اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے مجھ سے کہا، عبدالقدوس، میں جس میں پڑا ہوا ہوں وہ تو نہیں کر سکتا۔ نہیں، میں کر سکتا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ترقی کرنی ہے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس وقت تو چاہتا کیا ہے؟ تیرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے یوں تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن سردست بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیچھے گاؤں میں میرے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہیں، اور یہ بھی وہ ہے کہ مجھ سے چھوٹے 2 بھائیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی ہے۔ مجھ سے یعنی دوسرے نمبر والا بھائی آج کل بے روزگار ہے، کاش اسے کوئی نوکری مل جائے، ہمارے گھر کے معاشی حالات درست ہو جائیں۔ میں نے اسے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا، ایک کام کرے گا، اگر کر سکے تو تیری تقدیر بدل جائے گی، جیسے میری بدل رہی ہے۔ ہاں، میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جو میری ترقی کے لیے بہتر ہوگا، میں نے کہا۔ اس نے مجھے جوش دلاتے ہوئے کہا، میں نے ایک جن کو قابو کیا ہوا ہے جو کہ ابھی میرے قابو میں نہیں ہے۔ مجھے جس عامل نے جن کو قابو کرنے کا طریقہ یعنی چلا کاٹنا بتلایا ہے وہ 3 مرحلوں میں ہے۔ ہر مرحلے کا علیحدہ اور بڑا صبر انگیز سخت چلا ہے۔ کتنا سخت ہوگا؟ ابے اتنا سخت ہوگا کہ تو دیکھے گا تو تیرے اوسان خطا ہو جائیں گے، اور چلے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تقاضے بھی بہت زیادہ سخت ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تو نہیں کر سکتا۔ یار، تیری ترقی اور شان و شوکت کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی تیری طرح محنت کروں۔ اچھا، اگر تو ضد کرتا ہے تو سن، ہمارے اس کام کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کرنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کسی نئی قبر میں سے کسی مردے کا تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا لانا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے چونک کر کہا۔ تیری ہوا نکل گئی نا، کیسے ہوگا؟ ارے بے وقوف، یہ کام اتنا آسان نہیں۔ ابے جن کو قابو کرنا کوئی اماں جی کا کھیل نہیں ہے۔ ویسے تو پرواہ نہ کر، میرے پاس اس کا بندوبست ہے۔ وہ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نے قریبی قبرستان کے لالچی گورکن کو پھنسا رکھا ہے۔ جب بھی میں نے اپنا محسوس چلا کاٹنا ہوتا ہے اس کی ہتھیلی پہ 200 روپے رکھ دیتا ہوں۔ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے لا دیتا ہے۔ اس ٹکڑے کو تو کیا کرتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا کرتا ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ابے اس کا قیمہ بنا کے کھاتا ہوں۔ تو اسے کھاتا ہے؟ اور کیا یہ چلے کی پہلی شرط ہے؟ وحید مسکراتے ہوئے بولا، میں نے پہلے ہی تجھ سے کہا ہے کہ تجھ میں یہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ نہیں، میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں وہ ہر عمل کرنے کو تیار ہوں جو میرے مسائل کو حل اور مجھے ترقی میں مدد دے۔ تو پھر ہمت کر اور مجھ سے دن طے کر۔ میں نے بھی اپنے دوسرے مرحلے کا چلا کاٹنا ہے، لیکن تیرا بھی معاملہ شروع اور پہلے مرحلے میں ہے۔ میں تجھے اس کے لیے چند ابتدائی شرائط اور طریقہ بتا دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ قبرستان جانا ہوگا، اور پھر وہاں ہمیں گورکن ایک تازہ لاش کے گوشت کا ٹکڑا دے گا، پھر اسے ہم قیمہ بنا کے آدھا آدھا کھائیں گے۔ کچا گوشت، اور وہ بھی کسی مردے کا۔ یہ بات میرے دل میں آئی، لیکن میں نے اس کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا۔ اس نے پھر مجھ سے کہا، ہفتے کی رات 8 بجے کا وقت طے ہوا۔ اس نے کہا، میں ٹھیک وقت پر قبرستان آ جاؤں گا۔
تو دل اور دماغ سے تیار ہو کر سیدھا شکور خان گورکن کی جھونپڑی میں آ جانا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات جیسور کی آب و ہوا میں سخت سردی تھی، لیکن خوش قسمتی سے بارش نہ تھی۔ میں وعدے کے مطابق پورے 8 بجے مذکورہ قبرستان پہنچا۔ ایک طرف سخت سردی اور قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کا رنگ برنگی آوازیں دل کو دہلا رہی تھی۔ میں خوفزدہ قدموں سے چلتا ہوا جب شکور کی جھونپڑی میں پہنچا تو وہ اس وقت موجود نہیں تھا، صرف وہاں پہ ایک دیا جل رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف سہما ہوا اکیلا کھڑا ہو گیا۔ اس لمحے مجھے ایسے لگا تھا جیسے اس شہر خاموشہ کے مردوں کے درمیان صرف میں ہی زندہ انسان ہوں۔ پتہ نہیں وحید آتا ہے کہ نہیں۔ میرے دل دماغ میں مختلف اندیشے منڈلانے لگے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھی مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا، وہ جی آپ ہی عبدالقدوس ہے نا؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک کھردری شخص کا ایک بوڑھا شخص اپنے ہاتھوں میں کسی کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑے ہوئے تھا۔ میں شکور خان گورکن ہوں، یقیناً آپ وحید قریشی کے دوست ہیں جنہوں نے آج آنا ہے۔ ہاں میں عبدالقدوس ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے بولا، آج کافی سردی ہے۔ میں نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، آج واقعی سردی کچھ زیادہ ہے۔ گورکن نے جواب دیا، میں لکڑیاں جلا کر آگ جلاتا، لیکن اس لیے جلا نہیں رہا کیونکہ آج رات فجر تک آپ دونوں نے ایک قبر میں ننگے بدن سے جن کو قابو کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ اب ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی جسمانی طور پر تیار کر لیں، اور ہاں میں تمہارے لیے جن کو قابو کرنے کے لیے پہلی شرط کے مطابق لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر لایا ہوں۔ پتہ نہیں وحید قریشی آئے گا کہ نہیں۔ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ وہ ضرور آئے گا، اس نے مجھے 200 روپے ایڈوانس دیے ہیں۔ تم بھی کوئی جادو وغیرہ یا جنوں کو قابو کرنے کا کوئی عمل کرتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے کیا ضرورت ہے، میں ایک غریب انسان ہوں۔ ہم تو اس قبرستان کی مٹی کے ڈھیر میں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مر جائیں گے۔ تم نے سنا ہوگا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، بس ہم نے اس مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ بہو جی آپ لوگوں کی طرح ہماری کوئی بڑی خواہشات یا زیادہ مسائل نہیں ہوتے۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ یا آگے بڑھنے کا لالچ تو ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ہوتا ہوگا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو صرف اپنی مزدوری سے غرض ہے۔ مجھے تو ویسے بھی اس دور میں 200 روپے بھاری معاوضہ مل جائے گا، اور مجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا، لگتا ہے صاحب جی آ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وحید قریشی ہمارے سامنے باریک ململ کی قمیض اور کاٹن کی مختصر بنگالی دھوتی پہنے کھڑا تھا۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ وحید صاحب وعدے کے پکے ہیں، وہ لازمی آئیں گے۔ وحید نے شکور خان سے مخاطب ہو کر کہا، گوشت تیار ہے؟ ہاں جی۔ اور شکور نے اخباری کاغذ میں لپٹی ہوئی چیز وحید کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ ویری گڈ، یہ تو بڑا اچھا کام کر دیا، لیکن یہ بڑا ٹکڑا ہے، اسے آدھا کر کے اسے قیمہ بنا دو تاکہ عمل پڑتے وقت اسے آسانی سے سٹکا جا سکے۔ مجھے اسے دیکھ کر ابکائی اور کراہیت محسوس ہونے لگی، لیکن میں نے بالکل بھی اس بات کا احساس اس کے سامنے نہ ہونے دیا۔ میرے لرزتے پاؤں اور سخت سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کو دیکھتے ہوئے وحید نے مجھ سے کہا، دیکھو عبدالقدوس تم میرے دوست اور ہمراز ہو، اب بھی وقت ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ دیکھو جو کام میں اور تم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت کٹھن ہے، تکلیف اور خطرے والا ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی تخت یا تختہ سیدھا ہو گیا تو وارے کے نیارے، اور اگر الٹا ہو گیا تو تختہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر جن قابو نہ آیا اور وہ بگڑ گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ میں نے وحید کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس وقت اتنے مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں ذہنی طور پر تمہاری ہر بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر وحید نے گہرا سانس لیا اور مجھے کہا، اچھا یہ بات ہے تو تمہاری مرضی، میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں جن قابو کرنے کے لیے پہلے مرحلے کا عمل کرواتا ہوں۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے تمہیں یہ مردہ انسان کا قیمہ کھانا پڑے گا، اور ساری رات ایک خالی قبر میں میرے پیچھے بیٹھ کر وہ پڑھنا پڑے گا جو میں پڑھوں گا۔ پھر آخر میں تمہیں ایک بد شکل جن نظر آئے گا، اسے دیکھ کر ڈرنا نہیں، بس اسے اپنی خواہش کا اظہار کر دینا۔ لیکن ہاں اس عمل میں تمہیں قمیض اتارنی ہوگی، اور یہ عمل فجر کی نماز سے پہلے تک جاری رہے گا۔ اور ایک بات تمہیں میں بتلانا بھول گیا، تم نے عمل کرنے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک کوئی چھوٹا یا بڑا پیشاب نہیں کرنا۔ جو کرنا ہے پہلے کر لو، لیکن استنجے کے ساتھ۔ آپ کا تو غالباً دوسرا مرحلہ ہے،
شکور خان نے وحید کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا دوسرا مرحلہ عبدالقدوس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آج کے بعد آخری اور تیسرا مرحلہ رہ جائے گا۔ اس کے بعد مطلوبہ جن آپ کے مکمل قابو میں آ جائے گا، شکور خان نے کہا۔ ہاں، میں پھر اپنی زندگی کی ہر خواہش اس کے ذریعے پوری کر پاؤں گا، وحید نے فخریہ انداز میں کہا۔ چلے صاحب، اس گوشت کا قیمہ بنا کر اسے 2 حصوں میں لاتا ہوں، شکور خان نے کہا۔ وحید پہلے قبر کے اندر کودا اور پھر مجھے خالی قبر میں اترنے کے لیے کہا۔ میری روح جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن میں ہمت کے سہارے قبر میں اتر گیا۔ بہت بھیانک اور کافی بری بدبو آ رہی تھی۔ تقریباً قیمہ 2 حصوں میں اخباری کاغذ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اسے 2 حصوں میں کھانا پڑے گا، ایک حصہ عمل شروع کرتے وقت جب اس کی نیت کی جائے گی، اور دوسرا حصہ جب تمہیں کچھ نظر آئے گا تو پھر، اور جیسے میں پڑھتا رہوں گا تم بھی زیر لب پڑھتے رہنا، اور اپنی آنکھیں بند کر کے، اور جب تمہیں کچھ نظر آئے تو پھر اس سے اپنے دل کا مدعا بیان کر دینا۔ لیکن تم نے ننگے بدن پر سردی کے جھونکوں اور کیڑے مکوڑے کے کاٹنے کے باوجود بھی ذرا بھی اپنی آنکھ نہیں کھولنی۔ اگر کھول دی تو سوچ لو کوئی نقصان ہوا تو مجھ سے شکوہ مت کرنا، وحید نے کہا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے انسانی مردہ گوشت کا قیمہ کھایا۔ قیمہ منہ میں رکھتے ہی ایسی کراہیت، بد ذائقہ اور کوفت ہوئی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وحید نے بھی میری طرح قیمہ کھایا۔ وہ جو بھی عمل پڑتا رہا میں اسے دہراتا رہا۔ ہم دونوں کی پیٹھ قمیضوں سے محروم تھی، اوپر سے شدید سردی کی اذیت اور قبرستان کی خون خشک کرنے والی کیفیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن بہتر مستقبل اور مسائل کے حل کے جوش و جذبے کے تحت یہ کام کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے اس نے خاموشی اختیار کی اور میں نے اپنی آنکھیں مسلسل بند کی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولنی جب تک میں نہ کہوں۔ میں آنکھیں بند کیے بے سدھ رہا۔ سخت سردی اور انسانی مردار کچا قیمہ کھانے سے میرے پیٹ میں شدید ناقابل برداشت ابکائیاں آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دانتوں کو بری طرح بھینچا ہوا تھا۔ اس دوران رات کے تقریباً 2 بجے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے دماغ کے آگے کوئی چھبی بن رہی ہے۔ وہ لمحاتی طور پر کچھ بنتی پھر غائب ہو جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے کچھ سیکنڈوں کے لیے اپنی مکمل شکل اختیار کر لی۔ وہ بہت خوفناک اور بدصورت بچے کی طرح تھی، جس کے بڑے سے چہرے پر ماتھے کے درمیان ایک سرخ آنکھ تھی۔ اسے جب میں نے دیکھا، شکر ہے میرا شعور قائم تھا، میں نے فوراً دل میں کہا، خدا کے لیے میرے معاشی مسائل حل کر دو، بھائیوں کو کہیں نوکری دلوا دو۔ پھر وہ فوراً جھٹ پٹ غائب ہو گیا۔ اگرچہ میں بے سدھ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، میرا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اب شاید مرنے والا ہوں۔ میرے دل میں آیا کہ آنکھیں کھول دوں، لیکن میں وحید کی آواز پر قائم تھا۔ چند لمحوں کے بعد وحید کی آواز سنائی دی، عبدالقدوس اپنی آنکھیں کھول دو۔ میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وحید نے اپنی قمیض پہنی اور مجھ سے کہا کہ تم بھی قمیض پہن لو۔ پوری رات خالی قبر میں ناگفتہ حالت میں بیٹھ کے ایسے لگا جیسے کہ پورا جسم سن ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد عبدالشکور گورکن 2 پرانے کمبل لے کر آیا۔ ایک اس نے میرے اوپر اور دوسرا وحید کے اوپر ڈالا۔ وہ سہارا دے کر پہلے وحید کو اور پھر مجھے اپنی جھونپڑی میں لے گیا۔ وحید اور میں سردی اور پیٹ کے درد سے تڑپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے گرم دیسی مچھلی کے سوپ کے پیالے کے ساتھ ایک کالی سی گولی ہمیں دی تو میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، باؤجی، مچھلی کا سوپ آپ کو گرمی اور درد کو راحت دے گا، اور یہ کالی گولی آپ کا معدہ نہ صرف صاف کرے گی بلکہ آپ کے پیٹ کے درد، انسانی کیمے کی گندگی اور اثرات زائل کرے گی۔ واقعی میں اس کا دیا ہوا سوپ اور گولی نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ ہم دونوں کے ہوش اور ذہن ٹھکانے آئے تو وحید نے مجھ سے پوچھا، بھائی سناؤ، رات کیسی گزری؟ میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو تارے نظر آ گئے، لیکن مجھے جن بچہ بھی نظر آیا۔ تو تم نے اپنا مدعا اس سے بیان نہیں کیا؟ ہاں کیا تھا۔ چلو بہتر ہوگا۔ میں صبح ہوتے ہی سیدھا ہاسپٹل گیا، کیونکہ میرے پیٹ کا درد اور ناک سے بہتا نزلہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک دوا کھاتا رہا، جس سے میرے بہتے نزلے اور درد کو آرام ملا، لیکن میرے پیٹ میں مسلسل مڑوڑ اور موشن کا مرض گھر گیا تھا۔ چند روز بعد مجھے مغربی پاکستان اپنے گھر سے خط ملا کہ مجھ سے چھوٹے بھائی کو دفتر حاجرہ میں نوکری مل گئی ہے۔ میری تو خوشی کی مارے بھانچیں کھل گئی۔ اب یہ بات مجھ پہ عیاں ہو گئی کہ واقعی جن کو قابو کرنے کا میرا پہلا مرحلہ صحیح طور پہ مکمل ہو گیا۔
دل کو تسلی ہوئی کہ بچہ جن نے میرا کام کر دیا۔ چند دن کے بعد مجھے وحید نے بلایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مزید ترقی کر گیا ہے اور اب اسے علیحدہ چھوٹا سا بنگلہ مل گیا ہے، اور دوسری طرف گاؤں سے خبر آئی ہے کہ مجھے خدا نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ میں نے بھی اسے اپنے بھائی کی اچھی جاب کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کے وہ کافی خوش ہوا، لیکن اس نے مجھ سے کہا اگر تم اپنی زندگی میں مزید ترقی خوشحالی چاہتے ہو تو تمہیں اب جن کو قابو کرنے کے لیے دوسرا مرحلہ بھی طے کرنا ہے، اور نیز اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اب جن کو قابو کرنے کے لیے آخری مرحلے طے کرے گا جس سے وہ اس کے مکمل قابو میں آ جائے گا۔ وہ پھر اپنے قابو شدہ جن کے ذریعے کئی کام کروائے گا۔ میرا یقین تو پختہ ہو چکا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے دوسرا مرحلہ طے کر کے جن کو مزید قابو کر کے اس سے مزید فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ وحید نے پھر ماضی کی طرح تاکید اور تنبیہ کی۔ اس بار بھی یہ کام بڑی رازداری اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں مان گیا۔ اس پر ہمارا خالی قبر میں عمل کرنے کا دن اتوار کے روز طے پایا، کیونکہ دوسرے دن یعنی سوموار کے دن کوئی قومی دن کی وجہ سے چھٹی تھی۔ وحید نے مجھ سے کہا کہ تم اس قبرستان میں شکور خان گورکن کے پاس 8 بجے آ جانا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ ذرا عمل سخت ہوگا، لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر میرے اور تمہارے وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ اب تمہارا دوسرا اور میرا تیسرا مرحلہ رہ گیا ہے، اور ہاں یہ چلا پہلے سے ذرا سخت اور طویل نوعیت کا ہوگا۔ تم ہر قیمت پر وہاں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نیز وحید نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے 300 روپے گورکن کو ایڈوانس دے دیے ہیں۔ میں ضرور آؤں گا، میں نے بادل نخواستہ حامی بھری۔ اتوار کے دن صبح ہی سے بہت سرد ہوائیں جیسور کی فضاؤں کو ٹھٹھرائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کو قبرستان کی سخت سردی میں نگے بدن خالی قبر میں چلا کشی کرنی ہے، لہٰذا کیوں نہ میں مچھلی کی یخنی بھی لوں۔ میں وہاں کی بام محسوس بنگالی مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے بیرک کی کینٹین کے ایک ویٹر کو کہا ذرا اس کا سوپ بنا دے۔ میرا خیال تھا کہ میں سوپ کے 1-2 پیالے پی کر قبرستان جاؤں گا تاکہ جسم کسی حد تک گرم رہے۔ ویٹر کے لائے ہوئے سوپ کے 2 پیالے پینے کے بعد میرے پیٹ میں ایسے لگا جیسے میں نے کوئی بارود پی لیا ہے اور وہ پھٹنے کو بیتاب ہے۔ ناقابل برداشت مروڑ کے ساتھ مجھے ہیضہ ہو گیا۔ میری بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر میرے بیرک کے سپاہی مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی طور پر مجھے درد کش ٹیکہ اور مکسچر وغیرہ دیے، لیکن مجھے آرام نہ آیا۔ درد تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دوسرے دن میں نے چلا کاٹنے کے لیے لازمن جانا تھا۔ میں نے ہاسپٹل میں جھوٹا بہانہ کیا کہ میں نے بہت ضروری کسی عزیز کی شادی میں جانا ہے، لیکن وہاں کے ڈاکٹرز، میرے ساتھیوں اور عملے نے مجھے سختی سے روکا کہ تمہاری حالت سخت خراب ہے۔ بہرحال جب میرا درد شکم مزید بڑھنے لگا اور مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے تو فوری طور پر ڈاکٹروں نے مجھے بے ہوشی کا ٹیکہ لگایا۔ صبح غنودگی کے عالم میں میری آنکھ کھلی تو میرا درد شکم ختم ہو چکا تھا، البتہ گلوکوز کی بوتل کی پتلی ٹیوب میرے بازو میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے خونکو کی طرح اپنے گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو وہاں ایک نرس میرے چند بیرک کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان میں سے میرا ایک دوست بولا تمہارے لیے خوشخبری ہے اور دوسری منحوس خبر ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا شکر ہے بڑی جدوجہد اور مشکل کے بعد تمہاری جان بچ گئی، لیکن تمہارے لیے یہ بری بلکہ منحوس خبر ہے کہ آفیسرز کالونی سے یہ خبر آئی ہے کہ تمہارے جگری دوست وحید قریشی قریبی قبرستان کے خالی قبر میں ننگے بدن کوئی چلا کر رہے تھے کہ وہ مر گئے۔